إلهي إلهي وخلاقي إلهي إلهي میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز کراچی۔ ناظرین، آج موجود ہیں بخاری اسٹیٹ پہ اور مصری شاہ غازی بابا کے مدار پر یہاں پہ موجود ہیں۔ عرس جو ہے وہ عنقریب ہے، شروع ہونے والا ہے، اور یہاں کے جو چیئرمین ہیں اسد نقشبندی صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس عرس میں کیا طریقہ کار ہے ان کا اور کب سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، کیا ان لوگوں کو اس کی اجازت ملی یا اس کی اجازت نہیں ملی، جو بھی معاملات ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسد نقشبندی بھائی وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین، چیئرمین مزار کے اسد نقشبندی بھائی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک خدمت گزار انسان ہیں، بہت نیک دل اور مدد کرنے والے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہمارے مزار کے لیے انہوں نے بڑی خدمتیں ان کی تقریباً زندگی گزار دی اس جگہ پہ، اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا لوگوں کے لیے۔ انہوں نے ایک اچھے میسیج دیے لوگوں کو، سکھایا کہ اپنا لاک ڈاؤن کس طرح گزارنا ہے۔ یہاں پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے کیونکہ مزار کا جو ہے وہ عرس جو ہے بڑا نزدیک ہے، تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کب سے ان کو اس کی جو ہے اجازت مل رہی ہے اور کن کن مشکلات کا ان کا سامنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسلم صاحب جیتے رہیے، اور سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید عرض پاکستان۔ اور اللہ نے یہ بزرگان دین کا صدقہ ہے جو آج آپ کو الحمدللہ اس کا سی او بنایا، اور الحمدللہ یہ چینل چل رہا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جس طرح ایک درد مندوں کی آواز، اور اگر میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ کہوں کہ گزشتہ دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا سلسلہ کہ بہت سارے لوگ پریشان تھے، اور انہوں نے آئی جی سندھ سے یہ فریاد کی تھی کہ جی ہم نے ٹرائی کی سب کچھ، اور ابھی تک ہمیں جاب کا کوئی سلسلہ سندھ پولیس میں نہیں ہوا، لیکن وہ جو آپ نے وہ آواز اٹھائی وہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب تک پہنچی، اور مراد علی شاہ صاحب نے ان تمام لوگوں کو کال بھی کیا پولیس کے لیے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے جو آواز اٹھائی ہے، اور اللہ آپ کو اس کا اجر دینے والا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے میرے حوالے سے ذکر کیا، تو چیئرمین ہونا نہ ہونا، عہدے ملنا نہ ملنا، یہ تو وقت کی بات ہے۔ ایک پروٹوکول ہے اور ایک پروسیجر ہے کسی بھی مقام پر، تو میں اس کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غلامی رسول اور غلامی اولیاء بہت بڑی بات ہے، اور میں لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ 30-31 سال کی جو میں نے یہ وقت یہاں گزارا ہے، تو اگر اللہ والوں کا تو سلسلہ یہ ہے، اور اللہ کا کہ اللہ کے لیے اگر کوئی ایک قدم چلتا ہے تو اللہ کریم 70 گنا۔ اسلم صاحب، ایک دکان کے اوپر 3 ملازم ہیں، اب وہ ملازم چھٹی ہو چکی ہے ان کی۔ اچھا، بیشتر ملازم ایسے ہیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ظاہر ہے جب دکان کے مالکان ہیں وہ اپنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے یہاں سلسلہ، تو ملازمین کو کیسے کر سکتے ہیں؟ مہینہ 2 مہینہ کرا، اس کے بعد آج کوئی ملازمین کوئی سیکورٹری گارڈ کی نوکری کر رہا ہے، کہیں کوئی چوکیداری کی نوکری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ایک وقت گزارنا تھا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہوا چل رہا ہے۔ بہرحال جہاں تک اب آ جائیے عرس کی طرف، تو الحمدللہ ہمارے یہاں عرس کی جو تاریخ ہوتی ہے، ویسے تو 25 ذی الحج ہوتا ہے جس میں پرچم کشائی، 26 ذی الحج کو الحمدللہ غسل شریف، پھر اس کے بعد 2 دن اور 29، لیکن سرکاری طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں حکومت سندھ محکمہ اوقاف کی جانب سے 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں اسلمیہ۔ تو وہ اسلمیہ وہ اس طریقے سے کہ 26، 27، 28 اور 29 کی صبح، یعنی کہ اگر یہ سمجھ لیجئے کہ عرس کسی بھی مقام پر، اب جیسے غالباً میرے علم میں یہ بھی آیا کہ اے پی نیوز پنجاب بھی، پوری بلوچستان سب درگاہوں کو کور کر رہی ہیں، بابا فرید کا عرس بھی آپ کور کریں گے، تو بابا فرید بھی 10 روزہ عرس ہوتا ہے۔ اچھا، کسی جگہ 15 روزہ عرس ہوتا ہے حضور غریب نواز پر، یہاں ہمارے 5 روزہ ہوتا ہے۔ کہیں بھی کسی مقام پر چلے جائیے، اس سے بیشتر بھی میں نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو یہ بتایا تھا کہ کسی مقام پہ بھی چلے جائیں، لیکن عرس کے 2 دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ 2 دن بہت اہم ہوتے ہیں، 5 دن کا عرس ہو، 4 دن کا ہو، اب جو حکومت سندھ محکمہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن 2 دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ 2 دن کون سے ہیں؟ ایک تو پہلا دن غسل شریف کا ہوتا ہے، جو بڑے ادب کا مقام ہوتا ہے، اور بڑے حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے، بڑے قدم پھونک کے رکھنے کا مقام ہوتا ہے۔ ایک رسم ہوتی ہے غسل، اس کو کہتے ہیں سندل پیش کرنا، سندل کرنا، تو یہ آسان کام نہیں ہے، بہت چھوٹا کام نہیں ہے، بہت معمولی کام نہیں ہے، باادب کام ہے یہ۔ ایک تو یہ دن بڑا اہم ہوتا ہے، اور یہ جو دن ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پودا لگانے کا وقت ہوتا ہے، کہ ہم نے غسل شریف میں ایک پودا لگایا۔ اچھا، پودا لگایا، اب اس کا پھل کب کھانا ہے؟
اب اس کے پھل کھانے کا وقت جو آیا وہ آیا 29 کی صبح، جس کو ہم کہتے ہیں کل شریف، جو کل شریف کی رسم ہوتی ہے اور ظہر کی نماز سے قبل وہ رسم ادا ہو جاتی ہے. تو یہ 2 دن بڑے اہم ہوتے ہیں، تو ہماری اسی پہ نگاہ ہوتی ہے. اور اہم بات میں نے آج سے پہلے بھی آپ کسی اور نجی ٹیلی ویژن سے وابستہ تھے تب بھی یہ کہا تھا کہ واحد یہ درگاہ ہے جہاں مذہبی امور کمیٹی یا میں خود بذات خود بہت برملا میں نے K21 ٹیلی ویژن چینل پہ گزشتہ دنوں میں تھا، تو وہاں پہ بھی میں نے یہی بات کری کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرزا اسد نقشبندی کبھی کسی سے کچھ طلب کرتے ہوں، چندہ طلب کرتے ہوں، کچھ کرتے ہوں. ہم نہیں، ہمارا کوئی ایسا سلسلہ کوئی، تو ظاہر ہے وہ سب وہ چیز کریں گے. اب یہاں جو منسٹر ہیں، جتنے منسٹر، جیسے کل بھی ایک نوٹیفیکیشن نکلا کہ ہوٹلز کے لیے، ہالز کے لیے، کلبز کے لیے یہ نکلا ہے. اب حکومت سندھ بہتر سمجھتی ہے اس حوالے سے. مشکلات تو ہیں، لیکن ایک بات اور بتا دوں، جہاں تک آپ مشکلات کی بات کر رہے ہیں تو مشکلات تو ہمیں اتنی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پوسٹر لگانے تھے، آج پوسٹر نہیں لگائیں گے، لیکن ہم یہ ہے کہ آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ بات آگے تک پہنچے گی. لیکن ایک بات بہت وثوق سے آپ سے کہہ دوں کہ عبداللہ شاہ غازی آج سے اس کا آغاز ہے، لیکن بند ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ظاہر ہے آج سے وہاں آغاز ہے. اب ہمارا 16 اگست سے یہاں آغاز ہے، لیکن زائرین جتنے ہیں، خواہ عبداللہ شاہ غازی کے زائرین ہوں، مصری شاہ غازی کے زائرین ہوں، مصری شاہ غازی کا عرس ختم ہوتا ہے تو نور علی شاہ شہید 3 اٹی پر ان کے زائرین ہوں، تو اسلم صاحب تمام زائرین کے علم میں یہ ہوتا ہے ڈیٹیں کہ کون سی ڈیٹ ہے، کہاں کس کا عرس ہے، خواہ خواتین ہو خواہ مرد حضرات ہو. ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ آ کے پوچھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ہم حکومت سندھ کے حوالے سے اس سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ دربار ہے. اور یہ دربار جو مصری شاہ غازی ہو، ہم نے پوسٹر نہیں چھپوائے، کوئی معاملات نہیں کرے، لیکن دعوت تو دے سکتے ہیں کہ میں اپنے مینیجر محترم جناب عبدالرشید سومرو صاحب کی جانب سے، اپنے چیف ایڈمنسٹریٹر مشتاق احمد سومرو صاحب کی جانب سے، اپنے صوبائی وزیر محترم جناب ہمارے جو صوبائی وزیر ہیں انور سیال صاحب، ان کی جانب سے، اور جتنے بھی یہاں میرے ساتھ جتنے بھی کمیٹی میں تمام اراکین ہیں، محترم جناب سادات پوری صاحب ہیں، سید محمد یونس ہیں، ریحان غزالی ہیں، قاری ارمان ارشد چشتی صاحب ہیں، ان کی جانب سے جتنے بھی یہاں خادمین ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، مفتی غلام محمد چشتی صاحب ہیں، جتنے بھی اراکین ہیں، تمام کی جانب سے اپنے دیکھنے والے جتنے بھی زائرین ہیں اور عاشقان اولیاء ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے، ہمیں اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے عرس تک انشاءاللہ تعالی دربار کا جو کھل جائیں گے، لیکن اس پہ عمل SOPs کے تحت ہی ہوگا. میں پھر بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز 16 اگست کو بعد نماز عصر پرچم کشائی، اور انشاءاللہ العزیز 17 اگست کو بعد نماز عشاء غسل شریف، اور اس کے بعد 18 اگست کو محفل سما، اور 19 اگست کو محفل سما، اور 20 اگست کی صبح انشاءاللہ 11 بجے رنگ اور خصوصی دعا جو عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور دعا ہوگی. اور خصوصاً عرض پاکستان ایک بات اور بتاتا چلوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ ایک درخواست کروں گا، اور میری کوشش بھی یہی ہوگی کہ الحمدللہ جس طرح اس سے پہلے بھی میں دھوم ٹیلی ویژن سے وابستہ رہا، دیگر معاملات میں وہ بھی ایک مرتبہ یہاں میڈیا پارٹنر رہا، تو مجھے امید ہے کہ جو عرض پاکستان ٹیلی ویژن ہے، اس عرس میں سیدنا مصری شاہ غازی کے انشاءاللہ جو ہے مصری شاہ غازی کے میڈیا پارٹنر ہوگا. محترم اسلم صاحب آپ کیونکہ CEO ہیں اس کے حوالے سے بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہیں میرے ساتھ. اور میں ان لوگوں سے، میرے دیکھنے والوں سے، وہ ظاہرین سے جو اس عرس میں جو شامل ہوں گے، میں ان سے یہ کیا کہوں گا کہ وہ آ کے یہاں سے کیا لطف اٹھائیں گے. جب وہ آئیں گے تو انہیں خود اس بات کا احساس ہوگا اپنے گھر لوٹنے تک کہ ایسی جگہوں پہ آنے کا کیا مزہ آتا ہے، کیا سرور ملتا ہے. اللہ والے جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر ایک اپنے ہی رنگ ہوتا ہے، ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، ایک اپنے ہی معاملات ہوتے ہیں.